میاں بیوی کا نکاح ہو تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کا ہر کام کیا ہونا چاہیے؟ مشترک. دیکھو تہجد میں تنہائی پسند ہے نا اللہ کو, لیکن بیوی والی کے بغیر تنہائی ہو یہ پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص کو دیکھ کے ہنستے ہیں جو رات کو آخری حصے میں خود بھی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, وہ نہ اٹھے تو غالباً پانی کی چھینٹیں مارنے گئے نا, پانی کی چھینٹیں مار کے اس کو اٹھاتا ہے اور وہ دونوں ساتھ مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اور اس عورت کی کو بھی دیکھ کر اللہ ہنستے ہیں. یہ ہنسنا کنایا, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اس کا میاں پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو بھی اٹھاتی ہے, وہ نہیں اٹھے تو پانی کی چھینٹیں مار کے اٹھاتی ہے اور وہ دونوں مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ. حالانکہ تہجد میں تو تنہائی مطلوب ہے نا, اکیلے ہوں, لیکن یہاں جہاں سب سے زیادہ تنہائی چاہیے وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں بیگم کیا ہونی چاہیے؟ ساتھ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. کیوں؟ اور قرآن کے الفاظ دیکھو, آج جو ہم نے سورت پڑھی ہے تراویح میں, یوم یفر المرء من اخیہ, یہ ٹیکنیکل باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں, ان کی قدر کرو. قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا ایسا وحشت والا دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. بھائی کو اللہ نے کیا کہا؟ بھائی. وصاحب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ, اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا. وہ کہے گا بھائی میں اپنے آپ کو بچاؤں, یہ اماں کہاں سے آ گئی ہے, اس مصیبت میں اماں کہیں میری نیکیاں نہ مانگ لے مجھ سے, یہ ڈر ہوگا. بس اپنے آپ کو بچاؤ. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, وامہ, اپنی ماں سے دور بھاگے گا, وابیہ, اپنے باپ سے دور بھاگے گا, وصاحبتہ, یہاں بیوی نہیں کہا بیوی سے بلکہ اس سے جس کے ساتھ یہ رہا کرتا تھا. نہیں یاری بات سمجھ میں میرا خیال. حالانکہ رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے, رہتا تو باپ کے ساتھ بھی ہے, رہتا تو ماں کے ساتھ بھی, لیکن بیوی کے لیے صاحبہ کا لفظ, صاحبہ کہتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ عورت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھلتر کی طرح چپک گئی ہے بھی تمہارے ساتھ. جب شادی ہوتی ہے نا تو مقصد کیا ہے؟ اب یہ پھلترو کی طرح, اب حج پہ بھی جا رہے ہو تو اس کو بھی لے کے, عمرے پہ جا رہے ہو تو اس کو لے کے, صحابہ میدان جہاد میں جا رہے ہیں تو بیوی کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ شریف آدمی کی علامت ہوتی ہے, کہیں تفریح پہ جا رہا ہے تو بیگم اس کے ساتھ پھلترو کی طرح چپکی ہوئی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پکنک پہ ادھر ادھر آنکھ مٹکنے کی کوشش, اس کو پتا ہوتا ہے فرشتے شاید میری ایسی نگرانی نہ کریں جیسی یہ کر رہی, تو برائیوں سے بھی بچتا ہے انسان. اور سفر میں جانے کے بعد انسان میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے, شہوت پیدا ہوتی ہے گھر سے دوری کی وجہ سے, اس کے ناجائز طرف جانے کے امکانات بڑھ جاتے, کیونکہ بیگم تو ہے نہیں. اور خطرہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے شہر میں, اپنے ملک میں تو آدمی برائی کرتے ہوئے ڈرتا ہے نا کہ پکڑا جاؤں گا, لوگ بولیں گے تو یہاں کیا کر رہا ہے بھائی, تو وہی ہے نا جو ادھر رہتا ہے, گولے گھنٹے کی دکان کے ساتھ رہتا ہے, تو پکڑ لیتے ہیں. کسی اور ملک میں کون, کس کو کیا پتا کون ہے, تو زنا کی طرف جانے کے امکانات کیا ہوتے ہیں. تو وہاں بیگم اگر ساتھ ہوگی تو نگرانی بھی ٹائٹ والی ہوگی. ویسے فرشتے زیادہ نگرانی کرتے ہیں, ایک میں مثال دے رہا تھا. نگرانی بھی کیا ہوگی, کیونکہ کلپ بنا دیتے ہیں لوگ کہ اس نے بیگم کو فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ کہہ دیا تو کفر دار اسلام سے خارج ہو گیا. تو نگرانی بھی ٹائٹ والی ہوگی اور برائی کے جذبات بھی پیدا نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے اس کو میں نے کہا بیٹا اس کی شادی کرا دو, اور اس کو بولے دلہن کو لے کے کہاں نکل لے, چلے پہ نکل لے.